بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن کارنر کلاس 7 ترجمہ القرآن مجید کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ البلد جو ہے یہ کمپلیٹ سولو کر لی تھی، اس کی ایکسرسائز ریڈنگ اور اردو ٹرانسلیشن۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الشمس جو ہے یہ کمپلیٹ سولو کریں گے ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس، سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی سورت ہے، آیات اس کی 15 ہے اور رکوع اس کا 1 ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیات میں سورج کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ فضیلت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 309۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ مضامین اور علمی نکات، سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہے، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ سورۃ الشمس میں قوم سمود کے برے انجام کی مثال بیان کی گئی ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو کفر اور شرک سے منع کیا تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ لے آئیں۔ قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال لی جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور عرضے کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کے راستے بیان کر دیے گئے ہیں۔ عام لوگوں کی ایک مثال قوم سمود ہے۔ اس قوم کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو برائی کی نصیحت فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ بات نہ ماننے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الشمس کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ اب یہیں پہ ہماری ریڈنگ جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ سولو کر لیتے ہیں۔ مشق، سب سے پہلے کوشچن نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ شمس کا معنی ہے ستارہ، سورج، چاند، پہاڑ۔ شمس کا معنی سورج۔ سورۃ الشمس میں تذکرہ ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم سبا کا، قوم اہل مدین کا۔ تو کس کا ذکر ہے؟ قوم سمود کا۔ سورۃ الشمس میں بیان ہے زندگی اور موت کا، صحت اور بیماری کا، غم اور خوشی کا، نیکی اور بدی کا۔ نیکی اور بدی کا۔ سورۃ الشمس کے مطابق برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ برے آدمی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان کو، پوری قوم کو۔ تو پوری قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم عاد کی طرف، اہل مدین کی طرف، قوم سمود کی طرف، قوم سبا کی طرف۔ تو قوم سمود کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس آگے کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجئے۔ سورۃ الشمس کی وجہ تسمیہ تحریر کیجئے۔ سورۃ الشمس کی وجہ تسمیہ، اس کا سٹارٹنگ میں ہمارے پاس آنسر ہے وجہ تسمیہ۔ فرسٹ شارٹ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہے۔ اب سیکنڈ دیکھیں، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا سیکنڈ شارٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ تھرڈ دیکھیں، ہمارے پاس ہے سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کا کیا معیار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کے راستے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ناکام لوگوں کی مثال قوم سمود ہے۔ اس قوم کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں تک یہ ہمارا ہے تھرڈ شارٹ۔
اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3، تفصیلی جواب دیجئے۔ سورۃ الشمس کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجئے۔ اس کا آنسر آپ نے اسٹارٹنگ میں لکھنا ہے کہ سورۃ الشمس یہ مکی سورت ہے، آیات اس کی 15 ہیں اور رکوع اس کا 1 ہے۔ لکھنے کے بعد اس کی وجہ تسمیہ، فضیلت اور اس کے مرکزی مضمون یہ سارا آپ نے فرسٹ لانگ میں رائٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ لانگ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، سورۃ الشمس کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کیجئے۔ اس میں آپ نے یہ مضامین اور علمی نکات جو ہیں یہ رائٹ کر لینے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ لانگ، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور ریڈنگ کے لاسٹ تک آپ نے سیکنڈ لانگ جو یہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ یہ فل چیپٹر آپ نے ریڈنگ جو ہم نے کی ہے یہ فل اگر آپ نے یاد کر لی تو آپ کے شارٹ اور لانگ اسی میں کور ہو جائیں گے۔ اب یہیں پہ ہماری ریڈنگ کے ساتھ ہماری سورۃ الشمس جو ہے ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔